بھائی آپ اس کو دھونے کا عمل سمجھ رہے ہیں، ورنہ آپ کے نجاست لگی تو پہلے کرو، ورنہ مٹی کے بھی بکے مارو۔ اسی طریقے سے یہ ایک تیاری ہوگی، آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہمارے باپ نے یہ غلطی کی تھی، شیطان سے چکر میں آیا تھا، ہم نے نہیں آنا۔ وضو اسی لیے کہتے ہیں جی باوضو رہو 24 گھنٹے، کیوں؟ شیطان سے بچے رہو، کیونکہ آپ کے ذہن اصل وہ تیاری نہیں ہوئی، کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ وضو کر کیوں رہے ہیں، اور اس اب ایسے وضو اسی لیے پھر آپ کو کوئی کام نہیں ہوگا، میدان عمل سامنے آ جائے گا۔ اب وہ چھلانگ لگا کے خدا کی پناہ میں جائے گا، اب اس کی بندگی میں، کیونکہ جب شیطان اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا سب پہ زور چلے گا، میرے بندوں پہ نہیں چلے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، جو کہ اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ وظائف سے معجزات پر جو ٹاپکس میں کر رہا ہوتا ہوں ان کے ساتھ، آپ سب کو پتہ ہی ہے، اس کے اوپر ڈیفرنٹ اور یونیک چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو نالج ملے اس چیز سے، کیونکہ اسلامک اسکالر تو ہیں ہی، تو اس سے ان سے ہم فائدہ لیں گے۔ آگے رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی چیزیں کریں گے، لیکن آج کا ٹاپک جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ نماز کے اوپر ہے کہ نماز کیوں ضروری ہے، نماز کا طریقہ جو ہمیں بتایا گیا ہے، آخر یہ کیوں ضروری ہے ایک انسان کے لیے، اور وضو کیوں ضروری ہے، یہ ساری باتیں آج ہم کریں گے۔ اس کے اوپر جو بیسڈ نالج ہے وہ ان سے لینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں کیا حال شکر ہے؟ الحمدللہ۔ ویسے تو ہمیں جب چھوٹے ہوتے ہیں، 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے کہ نماز کی پابندی کرو، 5 وقت پڑھو، لیکن اس کی بیس جو ہے کئی لوگوں کو پتہ بھی ہوگی، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ ہوگی اس کی حقیقت کیا۔ میں چاہوں گا کوئی بچہ، بڑا، بزرگ، کوئی عورت، کوئی بھی اگر ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو اصل میں اس کی حقیقت پتہ چلے، یہ کیوں بنی گئی، ہمیں مسلمانوں کو پڑھنی کیوں چاہیے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے بات کی ماہ رمضان کی، تو اس میں ایک تصحیح نوٹ شامل کر لیں کہ آپ نے عموماً غلطی سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اکیلا رمضان کرتے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، اس کو ہمیشہ ادب سے لیں، ماہ رمضان کہیں یا رمضان کا مہینہ کہیں، کیونکہ اکیلا رمضان لیتے ہیں تو آپ اللہ اللہ کرتے ہیں جیسے، کیونکہ اللہ کا نام ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کا مہینہ، لیکن اللہ اللہ نہیں کر سکتے جیسے، کیونکہ آپ کو رمضان کا مطلب نہیں پتہ، اس لیے آپ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، یعنی کہ اللہ آ گیا، نعوذ باللہ اللہ چلا گیا، تو اس لیے بڑا ہی یہ غلطی ہے ہماری ایک عام، اور اس سے بچنے کے لیے ماہ رمضان لازمی کہیں کہ اللہ کا مہینہ، ترجمہ یہ بنے گا پھر۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا بات ہے کہ سب سے پہلے تو نماز سے بھی پہلے وضو کی حقیقت کو سمجھیں، جب آپ کو وضو سمجھ آیا تو پھر آپ کو نماز کی حقیقت بھی سمجھ آئے گی۔ وضو کے متعلق ایک جو روایات میں ڈفرینٹ روایات ہیں، ایک روایت میں ہے کہ یہ جب اصل اس کی وجہ جو ہم پہ ہے وہ اس لیے ہے کہ وضو جو ہے، حضرت آدم نے جب پودے کو ہاتھ لگایا تو اس پودے کو ہاتھ لگانے کے نتیجے میں جتنے ایکسپوزڈ باڈی پارٹس تھے جو شامل ہوئے اس سارے کام میں، وہ چل کے گئے، پاؤں تھے، ہاتھ لگایا ہاتھ تھے، چہرے پہ اس کا عکس آیا، اس لغزش سے سیاہی آئی، اور سر پہ انہوں نے ہاتھ رکھ کے کہا او میں نے یہ کیا کر دیا۔ اب اس کو یاد کرانے کے لیے قدرت نے اس کو محفوظ کر دیا، اس عمل کو، اور انسان کو کہا کہ تو جب بھی میرے پاس آئے گا، جب بھی میرے پاس آنا ہے، اپنی اس باپ کی غلطی کو یاد کر کے پھر میرے پاس آنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جی اس لیے آپ کو ہر کام سے پہلے جی قرآن پڑھنا، وضو کر کے آؤ، نماز پڑھنی، وضو کر کے مسجد میں آنا، وضو کر کے آؤ، وضو کر کے آؤ۔ اچھا، لوگوں نے اس کو سمجھ لیا کہ دھونے کا ذریعہ، صاف پاک رہنے کا۔ میں ابھی وہ بھی آج آپ کو یہ پورا کھل جائے گا انشاءاللہ آپ کے ویورز کو۔ انشاءاللہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صفائی کا عمل ہے، چھینٹے ڈال رہے ہوتے ہیں، ساتھ والے دو ادھر آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں، داڑیوں میں خلال، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، مطلب ارد گرد تباہی اتری ہوتی ہے پانی کی، ناک سے بھی مطلب واضح نکال جو بھی۔ بڑے۔ ہاں، تو اب یہ ان کو یہ نہیں سمجھ کہ یہ سارا اگر آپ کے کہیں نجاست ہے، آپ کے ڈرٹ ہے، وہ آپ کا پہلے کرنے کا کام ہے، یہ وضو کے دوران کا کام نہیں ہے۔ چلو پھر اس کو دوسری بات ہے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرو، پھر مٹی کے بھی بکے ایسے ہی مارو، پھر چھنڈے دو اچھے سے، داڑیوں میں بھی ہر طرف سر پہ بھی، ہاں جی، وہاں پھر بس مٹی تو یوں لگا کے یوں کرنے کی وہ ہے، کیوں بھائی؟ اب وہ پانی کا وہ والا فنکشن جو مٹی صرف ہاتھ پھیرنے سے کیسے کر دے گی؟ بات تو فیکٹ ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ پانی کا بھی ایکچوئل فنکشن مٹی کی طرح اتنا کی تھا کہ ضائع نہ کرو اس کو،
بس ایک دفعہ بحال ہو جیسے تیل لگتا ہے. اچھا. اصل مقصد آپ کو وہ تیاری کروانا ہے جس کے بعد حاضر ہونا ہے. جی ذہنی تیاری کرانا ہے کہ بھائی تیاری کر. اسی لیے وضو کے درمیان منع ہے بولنا, عبادت کے زمرے میں آتا ہے کہ اس کے درمیان میں تکلم بھی نہ کریں, مخاطب بھی نہ ہو, جواب بھی نہ دیں. یہ عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ آپ ایک ذہنی عمل سے گزر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نماز میں بھی آپ کا دھیان کا مسئلہ ہوتا ہے. ہاں جی. کیوں؟ کیونکہ عبادت ہے, ذہنی عمل ہے, اس لیے خدا کہتا ہے کسی اور کا خیال نہیں, خدا کا صرف ہے. تو اس لیے وضو بھی اس کا مطلب ہے کوئی ایسا عمل ہے جس میں دماغ میں خدا ہونا ہے. اب اصل میں جب آپ کو وضو کرایا جاتا ہے تو دو باتیں یاد کرائی جاتی ہیں. ایک, آپ کو جنت سے کیوں نکالے گئے تھے. دوسرا, جنت سے نکلوایا کس نے تھا. شیطان یاد کرانا مقصود ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے, اس نے آپ کو جنت سے نکلوایا. ادھر اس کے چکر میں نہ آنا, ٹھیک ہے, میری طرف آؤ. سمجھ لیں. اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے یاد آ گیا, مجھے سارا میرے باپ کی غلطی یاد آ گئی, میں اس غلطی کو درست کرتا ہوں اور میں اللہ تیری بندگی میں آتا ہوں, شیطان سے تیری بندگی میں آتا ہوں. یہ ہے بنیاد اصل میں وضو کی حقیقت کی, جو آج تک آپ کے کبھی بھی بتانے والا کوئی نہیں ہے نا. پوری کئی حیران ہو گئے لوگ, اب بڑا سرپرائزلی اس پہ بیہیو کریں گے کہ یہ بھئی آپ اس کو دھونے کا عمل سمجھ رہے ہیں, ورنہ آپ کے نجاست لگی تو پہلے کرو, ورنہ مٹی کے بھی بکے مارو. اسی طریقے سے یہ ایک تیاری ہوگی, آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہمارے باپ نے یہ غلطی کی تھی, شیطان سے چکر میں آیا تھا, ہم نے نہیں آنا. وضو اسی لیے کہتے ہیں جی باوضو رہو 24 گھنٹے. کیوں؟ شیطان سے بچے رہو. بچے رہو, کیونکہ آپ کے ذہن اصل وہ تیاری نہیں ہوئی, کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ وضو کار کیوں رہے. اور اس اب ایسے وضو اسی لیے پھر آپ کو کوئی کام نہیں دے رہے, آپ کر کے پھرتے بھی رہیں, کوئی فرق زندگیوں میں نہیں پڑ رہا. جب آپ کو پتا چل گیا کہ وضو میں نے کیوں کیا, کیونکہ یہ میرے پریکٹس کہاں سے آئی ہے, میں نے تیاری کی, میں نے خدا کی پناہ میں آیا ہوں, میں شیطان مردود سے جس نے وہ غلطی کرائی تھی وہ یاد آئے گی, دنیا میں آنے کا مقصد یاد آئے گا, اور دشمن اولین سمجھ آ جائے گا, میدان عمل سامنے آ جائے گا. اب وہ چھلانگ لگا کے خدا کی پناہ میں جائے گا, اب اس کی بندگی میں. کیونکہ جب شیطان اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا سب پہ زور چلے گا, میرے بندوں پہ نہیں چلے گا. نہیں چلے گا. ٹھیک, تو ہم فوراً وضو کر کے چھلانگ مارتے ہیں اور ہم جاتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں. بالکل. اب اس بندے کی جو پہلا تیاری کا عمل ہو گیا, اس غلطی کو یاد کر لیا, کرا لیا, دنیا میں آئے کیوں, سب ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ اگلے لیول پہ آتا ہے, اب نماز کی حقیقت پہ آ جائے. اب جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اب آپ کہتے ہیں کہ میں آ تو گیا ہوں, شیطان سے تو نے مجھے بچا لیا, میں اب تیری پناہ میں آتا ہوں, اب تو مجھے صراط مستقیم دے, مجھ پہ انعام کر, تو ہی تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. اب ہم پورا ڈسپلن شروع کرتے ہیں, خدا کی تعریف کرتے ہیں, خدا کو جو ہے اس کی شان بیان کرتے ہیں, اور پھر اپنی دعائیں مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سب سے زیادہ کون سی ہے کہ صراط مستقیم پہ چلا, کیونکہ آپ کی نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی, یہ اس کا مغز ہے اصل میں. باقی آپ کی صرف پریکٹسز ہیں. اس میں بھی ایک اور روایت ہے, وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. یہ جو منظر ہے, یہ آپ کو پتہ معراج کی رات اس کے متعلق ہے کہ معراج کی رات یہ ہوئی. تو معراج کی رات نماز آپ پہ واجب ہوتی ہے, کیونکہ معراج پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں جب آپ نے, اللہ تعالیٰ نے خود ہی جیسے مخاطب ہوئے, تو اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ بڑا غلط کنسیپٹ ہے, چلے یہ بھی لوگ درست کر لیں. اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی کو دیکھا, اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ کو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی, سمجھ رہے ہیں؟ صحیح ہے. اللہ ایک اچھا اگر آنکھ میں سما گیا تو خدا کیا ہوا, اگر دیکھ لیا تو آنکھ کی کرشمہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر سما جانا تو دیکھ لینا, ورنہ تو بلینک نہ آئے نا کوئی چیز, چلو میں اس کو قریب کر لیتا ہوں تو یہ اتنی ہے بلینک آئے گی, بلینک ہو جائے گی. لیکن یہ جب سما جائے گی تو یہ بارڈر آ گیا, کتاب کا کسی بھی چیز کی حد آ گئی, حد آ گئی, تو خدا نہیں ہو سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دو معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس جب یہ ہوا ہے تو وہ خدا کو نہیں دیکھا, اس میں ہے آیت کبریٰ, اللہ کی بڑی نشانی کو دیکھا, اللہ کو نہیں دیکھا. ایک تو یہ بڑا توحید کے خلاف کنسیپٹ ہے لوگوں میں.
دوسرا یہ ہے کہ جب وہ تجلیات کا وہ جو جگہ تھی وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاب نہ لاتے ہوئے جب جھکتے تھے تو پھر سبحان ربی العظیم و بحمدہ، جب وہ سبحان ربی العظیم کرتے تھے تو رکوع میں چلے جاتے تھے، پھر اٹھ کے کوشش کرتے تھے سامنے سیدھے ہونے کی تو پھر اس میں چلے جاتے تھے، اور یہ جو پھر سجدہ، پھر اٹھتے تھے، پھر اب یہ جو ہمت تھی اور یہ جو ساری ایکسرسائز تھی یہ کیپچرڈ ہوگی. خدا کو جو منظر پسند آ جاتا ہے نا وہ پھر محفوظ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے سنا ہوگا حج پہ حضرت حاجرہ کے پاؤں کی سائی کرتے ہیں، عورت کے پاؤں تھے، بچے کے لیے بھاگی تھی، صرف ادھر چکر لگایا ادھر چکر لگایا، وہ لگایا خدا کے اس مشقت میں جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ آزمائش دی تھی عورت. مرد بھی اس کے پاؤں کی نقشہ کھینچتے ہیں ورنہ حج نہیں ہوتی. ٹھیک، منظر جہاں خدا کو کوئی منظر پسند آ جائے وہاں وہ قید کر دیتا ہے اس کی میتھولوجی آپ کے لیے. یہ جو نماز کی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایکسرسائز ہے وہ آپ کے لیے پھر وہاں سے پسندیدہ عمل کر کے کیپچرڈ ہو اور وہ پھر آپ لوگوں کے لیے نافذ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو یہ جو رفع یدین پہ بھی چلے کھول دیتے ہیں، یہ بڑا فرقوں میں مسئلہ بنا رہا ہے. رفع یدین جو ہے یہ جب آپ خانہ کعبہ کو چھو نہ سکیں تو آپ یوں کرتے ہیں دور سے آپ حجر اسود کو نہ چوم سکیں اب یوں کرتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ پھر سیم جب آپ کسی سامنے تجلیات کا مظہر ہوگا، جب ظاہری بات ہے یہ تو نہیں پتا کہ رب کو وہی جو بات ہوئی ہے کہ وہ کوئی پیکر تو نہیں تھا کہ سما جاتا آنکھ میں، تو پھر اللہ اکبر یہ محبت کا جو وہ تھا نا یہ والا اظہار یہ ہو گیا. یہ سیدھا ایک سٹائل کہ یہ پوسچرز ہیں ایکچولی، ان پہ بھی کسی دن اور ڈیبیٹ میں بات کریں گے کہ پوسچرز کیا میٹر کرتے ہیں. یہ پوسچر ہے، اس کو کئی لوگوں نے کہا میں خالی ہاتھ میں تیرے آسرے، کئی ہے کہ میں بے بس، مطلب جیسے وہ فریادی یوں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے کئی اس کی تعویلات ہیں. کئی وہی جو میں نے بتایا کہ جب آپ چوم کے یوں کرتے ہیں اس کو سامنے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، میں بھی چھو نہیں سکتا لیکن یوں، اور یہ ایک فیل ہے. تو یہ حقیقت تھی اللہ اکبر کے رفع یدین کے پیچھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر تکبیر پہ ہوا یا نہیں ہوا، پہلے تو یہ میٹر تھا. جنہوں نے ہر تکبیر پہ کیا انہوں نے بھی ٹھیک کیا، لیکن جنہوں نے اس کو روک دیا اس عمل کو، وہ یہ اس کے پیچھے حکمت تھی کہ یہ کرتے ہوئے آپ کے منہ پہ اللہ اکبر، تو یہ ساکت عمل ہے، اب اس کو نیچے کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو الٹا انسلٹ کروائیں گے، مطلب ایک خدا کے حضور پیش ہو جائیں گے اور پھر ایسی چبلے مار کے اپنے آپ کو خراب کر لیں گے نماز کو اپنی. تو جو کنورٹیڈ لوگ نو مسلم تھے یا انہوں نے اپنی جو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ انہوں نے اس عمل سے نماز نہ خراب ہو جائے تو وہ اس کو انہوں نے کہا کہ بس پہلی کر لو کافی ہے. دوسروں نے کہا، وہ اہل حدیثوں کی تو خیر بات ہی ماشاءاللہ مزیدار ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ بس جی وہ کیونکہ روایت ہی اتنی سی مل گئی نا کہ سمی اللہ لمن حمیدہ پہ بھی اٹھا لیے تو وہ انہوں نے اس پہ بھی اٹھا لیے. حالانکہ یہ ایکچوئل جو پیچھے کنسیپٹ ہے، جب آپ تکبیرات دے رہے ہیں پورے اسلام کے اندر ان کو اللہ اکبر کے علاوہ کہیں ہاتھ نہیں اٹھے. یہاں بس ایک روایت آ گئی تو ان کی وہ جو ہے نا سسٹم ایرر کھا گیا کہ بس جی سمی اللہ پہ بھی آ گئی روایت تو بس اب ہم کریں گے. تو ان کی تو روایات پہ پھر اتنی بہتات ہے کہ جو مرضی کرا لو ان سے، بے شک ہاتھ بندوا لو، چھڑوا لو، ایک سلام، دو سلام، دائیں سلام، یہ کسی دن پھر باتیں کریں گے لمبی ہیں. بہرحال حقیقت نماز میں پھر یہ ہے کہ اس دونوں باتوں میں اس کو رفع یدین کو کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ساکت ہوں، اللہ اکبر جب کہیں پھر اس کو موو کر سکتے ہیں. لیکن اہل حدیث یا اہل تشیع زیادہ رفع یدین کرتے ہیں اور دونوں ہی ایسے مکھیاں مار رہے ہوتے ہیں یوں یوں، کئی تو بس یوں یوں، مطلب کئیوں کے تو یوں، شیعوں کے تو بالکل ہی یہاں یوں یوں انگلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اہل حدیث یہاں، مطلب وہ بھائی آپ لوگوں نے اگر یا پھر وہ پھر دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ جی رفع یدین نہیں کرتے، بھی تم کون سا رفع یدین صحیح کر رہے ہو اگر ان کو کہہ رہے ہو. تو بس یہ صرف ایسے ہی ہے. ایکچوئل کنسیپٹ جو وہ محبت کا تھا وہ ہاتھ سٹریٹ ہونا، اللہ اکبر. اب میں یہ تھوڑی ہے کہ میں اللہ اکبر
وہ آپ نے وہ جو فیل ہے جس کی وجہ سے یہ اٹھوائے جا رہے ہیں، میرے سامنے کچھ ہے، ملاقات نہیں ہے مومن کی، میرے سامنے کچھ ہے اور میں اس کو اپنی محبت اور عقیدت کے اللہ اکبر، یہ جو فیل ہے نا، یہ بھی اللہ اکبر کر کے نہیں آ سکتی، یا یوں اللہ اکبر کر کے نہیں آ سکتی، لمبا بولنا سانس کے ساتھ رک اللہ کے اکبر. جب ہاتھ رکے ہوں اللہ اکبر، اچھا یہ پھر یہ موو ہوں گے. جب آپ کی زبان پہ رے ختم ہو گئی، اب حقیقت نماز جو تھی وضو سے، جیسے ہم اگلے سٹیپ پہ آئیے، پھر ہم ایک اور لمبی اس میں میں نے چلے ایک چیز جائیں گے. سنی تھی، وہ میں ڈسکس کروں گا، شاید ضرور کو فائدہ شاید آپ کو بھی اس چیز ایک ہو، کہ جب کنورٹ ہوئے تھے مسلم، مطلب کہ مسلمان ہوئے تھے، تو وہ جو ہندو تھے نا، وہ شرارتاً اپنے بغل میں وہ لے آتے تھے مورتیاں، اس لیے اس کا کنسیپٹ تھا کہ اللہ اکبر. یہ ایسے فضول روایتیں بنائی گئی ہیں، ان کا کوئی ایسا حقیقت تھا کوئی نہیں، concept؟ کچھ بھی نہیں تھا. تاکہ وہ بغل سے وہ یار تیرے ساتھ والا نظر نہیں آتا تجھے نماز پڑھتے ہوئے، تو ادھر ہی گردن پکڑ لے گا، بڑی بھی مورتی تو کڈی ہے. اچھا اب یہ کیا ضروری ہے کہ ہر منافق کے ساتھ منافق نہیں کھڑے ہونا تھا؟ پہلے تو یہ بتائیں. کبھی تو کوئی اصلی صحابی بھی آگے کھڑا ہو جاتا ہوگا، تو وہ تو گردن ادھر ہی پکڑ لیتا، یہ تو کی کڈے ہے، نہیں سمجھ آئی؟ بغل میں رکھا ہوا ہے، تو جب اللہ اکبر کیا تو وہ نکل جائے، تاکہ اس طرح. چلو نہیں، وہ سامنے رکھنے کی باتیں بھی تھی، اور ایسا کچھ بھی، ایسی کیا اتنی راکٹ سائنس. آپ لوگوں کا اسلام بڑا طاقتور تھا، آپ لوگوں نے پہلے ہجرت کی، مدینہ گئے، آپ وہاں سے طاقت اختیار کر کے آئے، جب طاقت اختیار کیا ہے ڈنڈے سے، اب تو بات ہی کوئی نہیں رہی. اور یہ میتھولوجی تو جیسے کہتے ہیں یہ صرف بنائی گئی باتیں ہیں، کہ وہ جنہوں نے نہیں کرنے کا بہانہ لینا تو انہوں نے یہ کر لیا کہ وہ تو اس وقت ان کے لیے تھا، ہمیں نہ ہاتھ اٹھانے پڑے، موت پڑ جائے گی اللہ کو اکبر کہہ کے، تو وہ انہوں نے پھر کسی تکبیر میں بھی جو ہے وہ نہیں کیا. تو یہ تو ان فرقوں کی باتیں تو کسی دن آپریشن کر دیں گے انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے ظاہر عمل ہے نماز، جو سب صحابہ نے دیکھا ہوگا، سب کے سامنے ہوا ہوگا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ، عیاں عمل، چھپا ہوا نہیں، عیاں. ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا ہاتھ ادھر باندھے تھے، ادھر باندھے تھے، چھوڑے تھے، رفع دین کیا تھا، نہیں کیا تھا، تو ان کو باقی اسلام کی باتیں پہنچ نہیں ہوگی صحیح سلامت. بتائیں نا، ان کا ایک نماز پہ یہ حال ہے اس پورے فرقوں کا، تو ان کو باقی کیا پتا ہونا تھا؟ سمجھ رہے ہو؟ اندر کی باتیں کیا پتا ہونی تھی؟ وہی ان کو کیا سمجھ آئی؟ تو قرآن بڑا سمجھ آ گیا ہوگا ان کو، اسی لیے چاند پہ پہنچ گئے ہیں. ذلت کی گہرائیاں اسی لیے ان کا مقدر ہو گئی ہیں. جن کو اپنے نبی کی نماز کا نہیں پتا، اس کی وجہ نہیں پتا، یا علل نہیں پتا، یا ریزنز نہیں پتا، اس لیے نقصان اور دکھ اٹھاتے ہیں. ذلیل ہی ہو رہے. 56 اسلامی ملک، ساؤتھ افریقہ گیا ہے فلسطین کے لیے، یہ اسلام آپ کے گلے سے اترا ہے. تو بس یہ ایسی باتیں. نماز کی حقیقت حاضری ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تیری پناہ میں آیا اس شیطان مردود سے، اب تو مجھے بچا اور میں تیرا ہی ہوں. ہر دن کے لمحے میں جا کے بتاتا ہوں میں تیرا ہی ہوں، تیری گروپ میں ہی ہوں، اس کی گروپ میں نہیں گیا. اس میں بھی سچ تھا کہ پہلے اسی لیے نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، کیونکہ آپ شیطان کی طرف نہیں جاتے. بس نماز کی پناہ سے نکلے تو آپ شیطان کی طرف ہو. نماز کی حفاظت کا بھی تو حکم ہے نا. وہ حفاظت اسی لیے ہے کہ بھائی نماز خود روکتی ہے، اس میں تاثیر ہے. جب آپ باوضو ہو کے خدا کی پناہ میں آ جاتے ہیں، یہ 5 ٹائم آپ کو راؤنڈ میں گھماتی ہے، آپ کو یوز ٹو کرتی ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل نماز کے بعد ہی قبول ہے، اس سے پہلے کوئی چکر نہیں ہے. آپ جتنی مرضی نہیں کیا. پہلے کہتے تھے 500 نمازیں تھیں، پھر اس کے بعد 25 ہو گئی، پھر لوگوں نے کہا اتنی پڑھ ہی نہیں سکتے پورے دن میں. اس پہ بھی حقیقتی بھی باتیں نہیں، یہ ایسی باتیں ہیں. یہ صرف وہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کی جو حضرت موسیٰ کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے نا، ان کی مربت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا، تو میں نے یہ سوال ڈال دیا تھا اللہ کے ہاں، اور پھر یہ نمازیں جو ہیں اتنی ہو گئی. یہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا، کیونکہ سارے انبیاء سے آپ کی سارے آسمانوں پر ملاقاتیں ہوئی، تو اس کی بات تھی یہ. تو انہوں نے مربت اپنے بھائی کی مربت میں، انہوں نے کہا میں نے اپنے بھائی موسیٰ کی مربت میں یہ کم کروائی، اور ورنہ میں نہ کبھی بھی جاتا ہوا. ٹھیک ہے، سمجھ لیں. ٹھیک ہو گیا. اس پہ ڈیٹیل میں بھی اور آگے کریں گے اس پہ مزید جو ہے. ٹھیک ہے. کچھ کمنٹس اگر لوگوں کے سوالات اگر لے لوں 2-4. نہیں، اب نماز قضا ہو جائے گی. اچھا یہاں کٹ ہے، چلیں نا کمنٹس. انہوں نے کب کا ہاتھ لے لایا ہوا. کتنے منٹ ہو گئے؟ کیونکہ نماز بیٹھ جائیں، خدا حافظ تو کر لوں نا، وائنڈ اپ کر دیں یار. 10 منٹ کا میں نے سوچا تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی. ایک
بہت شکریہ اسامہ صاحب آپ کا، آپ نے ٹائم دیا اور بڑا اچھا ٹاپک کیا، بلکہ اگر رمضان شریف بھی آ رہا ہے تو ماہ رمضان بھی آ رہا ہے، بلکہ سٹارٹ میں انہوں نے کہا کہ رمضان اکیلا نہیں کہنا، ہم نے ماہ رمضان کہنا، یہ بھی اپنی عادت آپ بنا لیں، اور اس طرح کے انفارمیٹیو ٹاپک دیکھنے کے لیے وظائف سے معجزات کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔